بھائی کیوں؟ یہ ہاس پداس میں ہمارے یہ فورسز، پیراملٹری فورسز، آج تو 2 سال سے فوج بھی آ رہی ہے یہاں پر، رینجر کی، یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیوں یہاں پر اضافی ڈیوٹی؟ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ آپ اپنے گاؤں میں کریں تعزیہ، آپ اپنے گاؤں میں کریں عزاداری، آپ اپنے گاؤں میں کریں ماتمداری، ادھر کیوں؟ اور اس دھوپ کی تپش میں؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی وجوہات تو ہے، ایک وجہ نہیں۔ کیا وجہ ہے پاکستان میں، اور صرف پاکستان میں، تمام اسلامی ممالک میں، 55-54 ممالک میں آج مکمل سماجی زندگی ختم ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، سڑکوں پر دکانیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بند ہے۔ کیوں؟ سوال تو بنتا ہے کیوں اس طرح؟ وہ اس لیے اس طرح، جن مسلمان ممالک میں 54-55 ممالک میں، 60 ممالک میں، جس کے محنتوں کے صلے میں انہوں نے لا الہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کا خون محترم ہوا، ان کا مال محترم ہوا، اسی کے کاندھے پہ مدینے کے گلیوں میں چلنے والے حسین پر بربریت ڈائی گئی، اسی کے انگلی پکڑ کے مدینے کے شاہراہوں پر چلنے والے اس حسین علی پر ظلم و بربریت ڈایا گیا، ناانصافیاں ہوئیں۔ آج اس کے خلاف، اس نواسہ رسول کے اوپر جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوا، کربلا میں خانوادہ رسول کے اوپر جو بربریت ہوا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ پیغمبر چلے گئے، پیغمبر گئے 11 ہجری میں، 7 ہجری میں واقعہ ہوا، تو 50 ہجری میں ہمارا سوال ہے، ہمارا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، 50 سال میں تمہیں کیا تکلیف تھی؟ پورے پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء کے کنبے کو کربلا میں تحت کیا، آپ کی کیا مجبوری تھی؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی پریشانی، آپ کو کوئی رنجش ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 1,24,000 انبیاء میں سے اس رسول معظم آخری پیغمبر کے کنبے کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ دنیا نے، کلمہ گو نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، مسجد نبوی میں اس رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے اسی کے کنبے کو 50 سال کے اندر ختم کیا، پانی روکا، قضا سے روکا، اور پھر انہوں نے اس کنبے کو خاتمہ کیا 50 سال کے اندر۔ سوال تو بنتا ہے کیا مسئلہ تھا کہ 50 سال کے اندر ختمیہ مرتبت کے کنبے کو آپ نے ختم کیا؟ اور بزرگوں، میں یہ بھی سوال کرنے پہ مجبور ہوں، اور اچھا کہا، اچھا لکھا کسی نے، کیا مجبوری تھی؟ کہا جاتا ہے فخری انداز میں، آج ہمارے پاکستان کے محرابوں سے، آج ہمارے پاکستان کے ممبروں سے کہا جاتا ہے بنی امیہ کے کمالات ہیں، بنی امیہ نے بہت ہی جناب ممالک فتح کیے، بنی امیہ نے یہ کیا، بنی امیہ نے یہ کیا۔ کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 26 لاکھ مربع میل زمین پہ بنی امیہ قابض ہو گئی۔ مشرق میں بھی بنی امیہ کی بات ہو رہی تھی، مغرب میں بھی بنی امیہ کی بات ہو رہی تھی، جنوب میں بھی بنی امیہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو سوال تو بنتا ہے، جب 26 لاکھ، 28 لاکھ، 30 لاکھ مربع میل پہ قائم ملکیت و سلطنت اتنی ہے زیادہ، اتنی لمبے سرحدیں ہیں، تو کربلا کے 2000 مربع پہ مشتمل اس کربلا کے سرزمین میں کچھ 72 نفوذ سے قدسیہ کو پانی روکنے کی کیا مجبوری تھی آپ کو؟ 26 لاکھ مربع میل پہ قابض ملکیت رکھنے والی وہ سلطنت، آج آپ کی کیا مجبوری تھی کہ 72 نفوذ قدسیہ کو فرات کے پانی روکو؟ پانی کے قطرہ قطرہ پہ جناب علی مجبور پیاس لگے ان کو، آپ کو کیا مجبوری تھی؟ ہمارے سوالات تھے، اور آپ جانو آپ کا کام تحقیق کرنا۔ آپ یہ کیوں اس طرح ہوا، یہ کیسے ہوا؟ میرے بزرگوں، کیوں ابا عبداللہ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی؟ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ بس میں اغیون نے پہلے بتایا، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ یاد رکھے، حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنے کا بنیادی وجہ وہ زیارت وارثہ جو ابھی آپ سب نے مل کے پڑھ لیا، زیارت وارثہ جو سندن متصل ہوتا ہے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہوئی زیارت وارثہ میں کیا آپ یہ نہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ؟ آپ یہ نہ سمجھے اکیلے حسین اگر وہ بیعت کرتا تو وہ اکیلے حسین کا بیعت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ حسین 60 ہجری میں یزید کے ان نجس ہاتھوں پر بیعت کرتا
یہ بیعت حسین کا نہ ہوتا 1,24,000 انبیاء کا بیعت ہوتا. یہ تنہا حسین کا نہیں ہوتا بیعت. اور قیامت تک یاد رکھو ہر پاکیزہ باطہارت باضمیر باغیرت شخص کا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے مترادف ہوتا. قیامت تک ہر متقی، قیامت تک ہر ولی اللہ، ہر پرہیزگار، ہر ذمہ دار مجبور ہوتا یزیدیوں جیسوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے پہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سرزمین کربلا میں حسین نے اپنے اولاد اور عیال کے ساتھ قربانی دی اور ہمیں قیامت تک کسی نافرق اور کسی شراب خور کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے ہمیں بچا لیا. سلام ہو حسین پر. میرے بزرگوں، میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا، یقیناً آج آپ کا نکلنا، آپ کا سینے کو بھی کرنا، آپ کا سینے زنی کرنا، آپ کا ماتم کرنا، آپ کا گھروں کو چھوڑنا، یہ سب کیا؟ یہ احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف، یہ احتجاج ہے اس بربریت کے خلاف، یہ احتجاج ہے اس ستم کے خلاف، یہ احتجاج ہے ان ناانصافیوں کے خلاف، یہ احتجاج ہے اس کرپشن کے خلاف، یہ احتجاج ہے اس زمانے کے اصحاب پیغمبر کے لیبل لگا کے جنہوں نے حسین کے ساتھ کرپٹ پریکٹسز کی، اس کے خلاف احتجاج ہے یہ. اور ہاں، جنہوں نے مارا، ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں روم سے یہودی آئے تھے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں روم سے عیسائی آئے تھے. کربلا میں نہ کوئی یہودی آیا تھا حسین کو مارنے کے لیے، نہ کوئی عیسائی آیا تھا حسین کو مارنے کے لیے. کربلا میں وہی لوگ تھے جن کو آج کی دنیا مسلمان اور صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، وہی جمع ہو گئے اور آل محمد پر ظلم ڈایا. میرے بزرگوں، آج کے یہ اجتماع، یہ جلوس، یہ مجلس، یہ سب کے سب ظلم کے خلاف احتجاج، ناانصافیوں کے خلاف احتجاج ہے. آئندہ بھی قیامت تک کوئی یہ حوصلہ نہ کرے، کوئی یہ جرات نہ کرے کہ کوئی کسی کو کمزور سمجھتے ہوئے ظلم کرے، ناانصافی کرے. ہم اور حسینی مکتب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی ہے ظلم اور ناانصافی کی. میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، یقیناً آج بہت سے مظالم ہو رہے ہیں. جس زمین میں یہاں بیٹھے ہوئے میں بات کروں گا، میں مناسب سمجھتا ہوں. کتنے سال ہو گئے 2014 سے آج تک آپ کے سامنے؟ 7 سال ہو گئے 2014 سے، 9 سال ہو گئے. 9 سال میں یہاں پر گورنمنٹ کے طرف سے عمارتیں بنی ہیں. کیا ان مظلوموں کو اس کا کمپنسیشن ملا ہے ابھی تک؟ ہم حق رکھتے ہیں، ہم بات کرنے کا ہمارا حق ہے. یہ ظلم کیوں؟ یہ بربریت کیوں؟ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس کرسی ہے، آپ کے پاس قلم ہے. 9 سال 10 سال سے ہمارے حزب کے جو حق رکھتے ہیں ان کا کمپنسیشن دینے کے لیے حکومت کیوں تیار نہیں ہے؟ کیوں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے؟ کیوں اللہ سے کام لیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم کیوں؟ اور جہاں ظلم ہو رہی ہے اسی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، ظلم سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں، تو یہ بھی تو حق ناانصافی ہے، یہ بھی تو ایک ظلم کا قسم ہے. میرے بزرگوں، آج ہمارے 10 سال ہو رہے ہیں اس سرزمین پہ. نہ ڈی سی ہاؤس کا کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہے، نہ دیگر جناب یہاں پر گورنمنٹ عمارات ہیں ان کے کمپنسیشن کے لیے تیار ہے. یہ ظلم ہے، اور جب بھی یہ ہر ہفتے تک جلوس آتی رہے گی ہم اس ظلم اور دیگر مظالم کے خلاف بولتے رہیں گے. اور ہاں یاد رکھو، یہ سرزمین ہنزا، یہ سرزمین نگر، یہ دونوں دنیا کے وہ 2 ضلع ہیں جن 2 ضلعوں میں اگر چونٹی کو مسلا جائے، کسی نے مسلتے ہوئے دیکھا تو ہم ان دونوں ضلعوں میں احتجاج کرتے ہیں. آپ نے چونٹی کو کیوں مسل کے رکھ دیا؟ ہم اجازت نہیں دیتے ہیں مکھی مارنے کو، ہم اجازت نہیں دیتے چونٹی پہ ظلم کو. اور اس کے باوجود ہمارے پاک آرمی کے دستے اگر حفاظت کے لیے آئے ہیں تو پھر سوال تو اٹھے گی، یہاں چونٹی مارنے کے لیے جرات نہ کرنے والوں کے حفاظت کے لیے آرمی کا آنا کیا مطلب ہے یہاں پر فوج کا؟ ہاں، ہمارے سلام ہو ان افواج پر، ان آرمی کے سپاہیوں پر. یہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ یقیناً کرتے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے، ہم متمنی ہیں آج افواج سے، اور ملک چلتا بھی ہے انہی کے ذریعے سے، کوئی دفعہ چکی بھی بات نہیں ہے. یہ خولی جو ہے سیاستدان دکھاوے کے ہیں، یہ سب انہی کے ذریعے سے چلتی ہے. ہمارا سوال ہے، اے افواج پاکستان، جو آپ کے مقتدر طاقت ہے،
آپ ریاست کی ریٹ کی ہری کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ پوری ریاست آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی ڈر کی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے اور ہم حق بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، تو پھر حسینیت کے خلاف پاکستان کے گوشوں کنار میں کیا ہو رہا ہے اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ جہاں سے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے گلیوں میں، پاکستان کے مضافات میں، صوبوں میں کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور آپ نگر میں سیکورٹی کے لیے آئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان خالی ہے، کوئٹی میں کیا ہو رہا ہے، پارچنار میں کیا ہو رہا ہے، گلگت میں کیا ہو رہا ہے، وہاں حفاظت کریں، یہاں آپ کو سلام پیش کریں گے ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندر سلام۔ ظلم کے خلاف وہ ہم آ جائیں، ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے بیٹھے۔ عاشورہ کے دن حسین کے نام پہ سلام ہو، اس حسین پہ جو ہمیں جرأت اظہار دیا، لاکھوں سلام ہو۔ ہم یہاں تو جمع ہو ظلم کے خلاف، لیکن بہاولپور یونیورسٹی کے اس حالت کے خلاف ہم بات نہ کریں، بھول جائیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم بات نہ کریں۔ قراقرم یونیورسٹی میں بھی کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہمسائیے بھی بات نہ کرے، ظلم کے خلاف آ جائے اور ان کو نظر انداز کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میجر اعجاز صاحب کون ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا؟ سوال تو اٹھے گا، کیوں ہوا؟ سوال تو اٹھے گا۔ 55,000 ویڈیوز کیوں نکلی؟ سوال تو اٹھے گا۔ پنجاب یونیورسٹی میں کیوں ہو رہا ہے، قراقرم میں کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو اٹھے گا۔ اور ہم ان مظالم کے اور جن کے اختیار میں کچھ کرنا ہے، وہ جو ہے خواب خرگوش سوئے ہوئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔ اور دیکھو، جس زمانے میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر کی بات نہ کریں، ہم نے جس زمانے میں، کون سا زمانہ، 11 ہجری، ہم نے ماضی میں 11 ہجری میں پیغمبر نے کرم اور دعوت مانگا، کسی نے نہیں دیا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ بے شک ہم 11 ہجری میں ہم نے پیغمبر کے خاتم المرسلین کے جنازے کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی، اس وقت بھی مذمت کی تھی، اور ہم اب بھی کر رہے ہیں۔ بے شک اور ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً یہ عجیب و غریب، ہم ظلم کے خلاف، ہم ناانصافی کے خلاف آئے ہیں، بولنے کے لیے، احتجاج کے لیے۔ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، یہ مسائل کیوں ابھر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً یہ مظالم پہ مظالم، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے، خصوصاً کیا پامال ہو رہا ہے۔ اور دیکھو، اگر آپ خواندگی کی شرح دیکھو گلگت بلتستان میں، خواندگی کی شرح پاکستان کے آئینی صوبوں سے یہاں زیادہ ہے، آئینی صوبوں سے یہاں خواندگی زیادہ ہے، لیکن آپ ہمیں حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حق دینے کے لیے، جس طرح آپ وردی پہن کے ادھر آنے کا آپ کو حق ہے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، سندھ سے یا کہیں اور سے، اسی طرح ہمیں یہاں سے جا کے قومی اسمبلی میں بھی بیٹھنے کا حق ملنا چاہیے، بے شک سڑک میں بیٹھنے کا حق ملنا چاہیے، بے شک صدر بننے کا حق ملنا چاہیے، بے شک۔ گن لو آپ کے بہت سے جو نااہل صدور اور وزیر اعظم آئے، اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے، اس وقت بھی مذمت کی ہے، اب بھی ہے، اور قیامت تک ان کرتوتوں کی مذمت کرتے رہیں گے۔ یہ ہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ اگر پیغمبر کے جنازے کو تنہا رکھنا آپ کو برا لگتا ہے، اس کا اظہار، اگر قلم و دعوات لے جانے پہ، بات کرنے پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ہزاروں دفعہ تکلیف ہو، ہم یہ موضوع چھوڑیں گے نہیں، مذمت چھوڑیں گے نہیں ہم۔ بے شک عزیزان محترم، میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا، بہت سے ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں مسلسل، امید ہے کہ آپ ذمہ دار ادارے آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، اور ان پسماندہ علاقوں کے پسے ہوئے لوگ، ان کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں، آپ اگر ہمیں عزت دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ آپ ہیں ہمارے محافظ، اس میں کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن حفاظت بھی ادھر کریں اور ساتھ ساتھ ادھر نظر بھی رکھیں۔
पैगंबर अकरम के दामन में दो चीजों ने परवरिश पाई, रहमत लिल आलमीन के दामन मुतहर में दो चीजें परवान चढ़ी, एक का नाम इस्लाम है, एक दूसरे का नाम मुहाफिज इस्लाम है। दो चीजें परवान चढ़ी, इस्लाम और मुहाफिज इस्लाम। और फिर इन दोनों के साथ जो हुआ आपके सामने है। गारे असी तरफ जो बाद मजा चूंकि मत सिलसिले दुआ पे गुंजाइश ने भाई असर जगह थी और असी तजावीज देखें इसकंदराबाद तो गार होगा तजावीज बहुत जगह वक्त के निगस माजरत साथ फिर के बीमार के मरीज के आइंदा के गाड़ियों में जायजा भाई मैं बीमारी बहुत मैंने बाजी बड़ा भी साथ साथ तो अने से हवाला कसे तजवीज रखें असे तुम जा रहे जो